السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سرمد بھائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے سچے سپاہی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی کے بارے میں کچھ حیران کن فیکٹس بتائیں گے جن کو شاید آپ آج سے پہلے نہ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں عمران خان نے ارطغرل غازی ڈرامہ دکھانے کے لیے پی ٹی وی کو اس کی ڈبنگ کرنے کا کہا اور عوام کو بھی اس ڈرامے کو کیوں دیکھنے کا مشورہ دیا۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے جس میں جی سائلنٹ ہے۔ اس کو اردو میں ارطغرل بولا جاتا ہے اور ارطغرل کا مطلب شاہین ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو شاہین سے تشبیہ دی تھی۔ ارطغرل کی پیدائش 1192 میں ترکی کے ایک کائی قبیلے میں ہوئی۔ ارطغرل غازی نے چھوٹی سی عمر میں ہی تلوار بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی میں کمال کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ارطغرل غازی ایک ایسا کردار جو منگولوں اور صلیبیوں کے لیے ایک بھیانک حقیقی خواب ثابت ہوا۔ جس دور میں منگول جہاں پر بھی مسلمانوں کو دیکھتے انہیں شہید کر دیتے اور اس کام میں عیسائی حکمران منگولوں کی دل کھول کر مدد کر رہے تھے، اسی دور میں ارطغرل غازی ایک بہادر جنگجو اسلام دشمنوں کے لیے قہر بن کر سامنے آیا اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ سارے قبیلے خانہ بدوش تھے اور ان کو جہاں پر بھی سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا یہ وہیں پر خیمے گاڑ کر ڈیرا لگا لیا کرتے تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی دوسرے قبیلوں سے زیادہ بڑا اور طاقتور بھی تھا۔ اس قبیلے کا سردار سلمان شاہ تھا۔ سلمان شاہ کا یہ قبیلہ نہایت طاقتور اور جنگجو تھا۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے اور سلجوقی سلطنت اپنے اختتام کے قریب تھی۔ سلمان شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین بنا اور ارطغرل غازی بہت زیادہ بہادر اور نڈر شخص تھا جو اس قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب منگول پوری دنیا میں مسلمانوں کو شہید کر رہے تھے اور ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رخ کیا اور اس کے ساتھ تقریباً 450 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ جب یہ لوگ سلجوقی سلطنت کے قریب پہنچے تو رستے میں انہوں نے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتے دیکھی۔ ارطغرل غازی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فوجیں کس کس کی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے جو فوج کم تعداد میں تھی اور ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے قبیلے کے چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی فوج پر زوردار حملہ کیا جس سے وہ پریشان ہو گئے اور ہار کر بھاگ نکلے۔ لیکن پھر بعد میں ارطغرل کو یہ معلوم ہوا کہ جس فوج کا انہوں نے ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور ان کے مخالف لشکر منگولوں کے تھے۔ ارطغرل کی بہادری اور اس کا مسلمانوں سے لگاؤ دیکھ کر سلطان علاء الدین بہت خوش ہوا، جس کے بعد سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اپنی سلطنت میں اناطولیہ کے ساتھ والی سرحد سکاریا جاگیر کی پیشکش کی جس کو ارطغرل نے قبول کر لیا۔ اور اس کے علاوہ سلطان علاء الدین نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ چاہو تو ساتھ والے علاقے فتح کر لو جہاں سے صلیبی حملہ کرتے ہیں۔ ارطغرل نے بہت ہی کم عرصے میں اپنی بہادری اور صلاحیتوں سے بہت سے علاقے فتح کیے اور ہمیشہ سلطان علاء الدین سے وفاداری کی اور ہر جنگ میں سلجوقی سلطنت کے ساتھ دے کر دشمنوں سے لڑے۔ ارطغرل نے عیسائی اور بازنطینی سلطنت کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی اور اپنی فتوحات کی وجہ سے پوری ترکی میں اپنا نام اجاگر کیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا عثمان اپنے قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ جب سلطان علاء الدین اور ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہوا تو سلجوقی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور مسلمانوں نے اپنے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی دوران عثمان نے بھی اپنے علیحدہ عثمانیہ سلطنت قائم کی۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد اب رومیوں نے ترکوں پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور یہ آگے چل کر رومیوں کی بہت بڑی بے وقوفی ثابت ہوئی۔ عثمان نے بہت بڑی رومی فوج کو اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ بھیانک اور ذلت و رسوائی کی شکست دی اور رومیوں کے سارے علاقے کو فتح کر لیا۔ اس واقعہ کا نقصان تتاریوں کو بھی پہنچا کیونکہ رومی کئی سالوں سے تتاریوں کو بہت زیادہ دولت سے نوازتے چلے آ رہے تھے تاکہ تتاری کبھی ان پر حملہ نہ کریں اور ساتھ ہی یہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے بعد تتاریوں نے اپنی ہیوان فوج کو جنہوں نے پہلے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا منار
بنایا تھا انہیں سلطنت عثمانیہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کے جواب میں سلطان عثمان نے اپنے بیٹے ولی عہد اوہان غازی کو ایک جنگجو فوج کے ساتھ بھیجا، جنہوں نے تتاریوں سے پچھلا سارا حساب برابر کیا اور ان پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ کچھ ہی دیر میں تتاریوں کے ہزاروں فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے باقی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی اور پھر کبھی دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تتاریوں کی جرأت نہ ہوئی۔ غضبناک شکست دینے کے بعد اسلام کے اصولوں اور طریقوں پر چلتے ہوئے عثمانی فوج نے ان کی لاشوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور نہ ہی تتاریوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا۔ ان فتوحات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا عروج شروع ہوا اور ان کی حکومت تھوڑے سے ہی عرصے میں 3 براعظموں تک پھیل گئی، اور اس دوران سلطنت عثمانیہ کو ایک کے بعد ایک بہادر اور دلیر حکمران ملتے رہے، جنہوں نے نہایت اچھے انداز سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور سلطنت عثمانیہ تقریباً 625 سال قائم رہی۔ دوستو، اس ڈرامے کو بنانے کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کی اصل پہچان کروانا ہے، مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلانا ہے تاکہ مسلمان اپنے ماضی کو دیکھ کے فخر کریں اور مسلمانوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دشمنوں کی سازشوں کو پہچانیں، متحد ہو کر رہیں۔ اس ڈرامے کو دیکھنے سے آپ کو مسلمانوں کی قدیم تہذیب و ثقافت کے رنگ نظر آئیں گے، لیکن اس ڈرامے سے مغرب والوں کو کچھ زیادہ ہی مسئلہ بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے مغرب کا ایک نیوز پیپر اس ڈرامے کو ترکی کا خاموش ایٹم بم بتا رہا ہے۔